تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام روحانی علاج اور استخارہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے، ہم سب کے دکھ درد غم رنج سب دور فرمائے، اور ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کا سوال کرتے ہیں، اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت میں عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے۔ ناظرین آئیے، پہلے تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایک سیگمنٹ جس میں الحمدللہ کبھی تو آپ کو کبھی تعویذ بنانا سکھاتے ہیں، تو کبھی وظائف سکھا رہے ہوتے ہیں، تو کبھی عملیات آپ کو سکھائے جا رہے ہوتے ہیں، اور الحمدللہ عز و جل اس سے بہت کچھ ہمارے ناظرین کو سیکھنے کو بھی ملتا ہے، کافی اچھے کمنٹس بھی ماشاءاللہ آپ کے ہمیں ملتے ہیں۔ تو آئیے پہلے ہم شامل کریں گے ایک سیگمنٹ جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ آئیے عدنان بھائی ماشاءاللہ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال۔ آج کون سا وظیفہ ہمارے ویورز کو بتائیں گے؟ آج کیا سکھا رہے ہیں آپ؟ کون سا روحانی علاج سکھا رہے ہیں آپ؟ جی آج ہڈی جوڑنے کا روحانی علاج۔ ہڈی جوڑنے کا؟ جی جی جی، یہ تو ماشاءاللہ بہت زبردست آپ انتخاب کر کے آئے ہیں، جس کی جسم کی کوئی سی بھی ہڈی ٹوٹ جائے۔ جی جسم کی کوئی سی بھی چلیں ہڈی ٹوٹ جائے، ماشاءاللہ۔ ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے، حادثات کی وجہ سے، یا کسی بھی ایسی وجہ ہو، وٹامنس ڈی کی کمی کی وجہ سے بھی ہڈیاں فریکچر ہو جاتی ہیں، ہڈیاں کریک ہو جاتی ہیں، تو اس کے لیے میرے شیخ طریقت امیر سنت کی کتاب گھریلو علاج میں ایک بہت ہی زبردست روحانی علاج موجود ہے۔ 3 دن تک اس روحانی علاج پہ آپ عمل کیجئے گا۔ اگر ہڈی ٹوٹ جائے یا کریک ہو جائے، بون فریکچر یا بون کریک ہو جائے، تو آپ نے یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 129 یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ پڑھنی کیسے ہے؟ اول آخر درود شریف ایک مرتبہ پڑھیں گے، اور بار بار آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ آیت بار بار آپ نے پڑھنی ہے۔ اول آخر درود شریف پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے ہڈی جو ہے وہ جڑ جائے گی، اور فریکچر ہے تو وہ بھی صحیح ہو جائے گا، ہڈی کریک ہے تو وہ بھی سیٹ ہو جائے گی ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ جو آپ نے فرمایا کہ بار بار پڑھتے رہیں، تو بار بار سے مراد کیا ہے؟ اس کی کوئی تعداد فکس ہے یا نہیں؟ جی جی کتنی جی، مرتبہ پڑھیں گے بار بار سے مراد؟ ہاں، اس کی کوئی تعداد نہیں ہے، اس کو بار بار ہی پڑھنا ہے۔ ایک وقت میں کتنی مرتبہ اس کو پڑھ لیں بھائی؟ 7 مرتبہ، 11 مرتبہ، 12ویں کی نسبت سے 12 مرتبہ پڑھ لیں؟ ہاں جنید بھائی، یہ خود اپنی ایک تعداد معین کر لیں، یا تو 11 بار پڑھ لیں، 7 بار پڑھ لیں، یا 3 بار پڑھ لیں، تعداد میں پڑھ کر دم کریں۔ صحیح، یعنی جب ان کو یاد آتا رہے تو تب یہ پڑھتے رہیں، جب لیکن پڑھیں۔ عمل 3 دن تک کرنا ہے۔ عمل 3 دن تک کرنا ہے، انشاءاللہ اس کی برکت سے ہڈی جڑ جائے گی۔ صحیح۔ اچھا، 3 دن کے بعد بھی اگر دوبارہ اس وظیفے کو جاری رکھنا چاہتے ہیں تو جی پھر جی، پڑھا جا سکتا ہے؟ آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ویسے 3 دن تک جو ہے نا اس کا نارملی جو ہے اس کا علاج چلتا ہے۔ چاہے تو خود پڑھ لیں، نہیں تو کوئی دوسرا بھی پڑھ کر دم کر سکتا ہے نا؟ جی جی جی، کوئی دوسرا بھی پڑھ کر دم کر دے، جس کے مخارج اچھے ہوں ماشاءاللہ۔ وہ پڑھ کے دم کرے۔ یہ تو ماشاءاللہ اپنے انسانوں کے لیے شاید روحانی علاج ہے، تو کیا جانوروں کی بھی بعض اوقات ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں؟ اللہ اللہ، یہ اس کے لیے بھی توجہ دلائی ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جانور بھی گر جاتے ہیں اونچائی سے گر جی کے؟ جی، ہمارے یہاں جو پالتو جانور ہوتے ہیں جیسے بکریاں ہو گئی اور دیگر گائے وغیرہ، ان کی بھی ہڈی ٹوٹ جائے تو ظاہر سی بات ہے ہڈی ٹوٹنے کا یہ روحانی علاج ہے، تو اس پر بھی دم کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ پڑھ کر بھی دم کریں۔ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ جزاک اللہ عدنان بھائی۔ اور یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ وظائف بھی پڑھتے رہیں، اور جن کی ہڈیاں آپ نے دیکھا ہوگا نا، بالخصوص بڑی عمر کے جو افراد ہوتے ہیں نا، کہ جن کی ہڈیاں یہ کمزور ہو جاتی ہیں، ہڈیوں میں ایک بھربھرا پن جسے کہا جاتا ہے کہ وہ آ جاتا ہے، اور جسم میں ہڈیوں میں اعضاء میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو وظائف بھی پڑھیں
اور اپنے ڈاکٹر سے بھی لازمی 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 رجوع کریں، ڈاکٹر سے بھی مشورہ کریں۔ اور امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بڑی ہی شاندار کتاب، بہت زبردست کتاب جس کا نام ہے گھریلو علاج، بہت سارے روحانی علاج، بہت سارے گھریلو علاج اس میں الحمدللہ سبحان آپ کو مل جائیں گے۔ اور قبلہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بڑے پیارے پیارے اس میں شاندار مدنی پھول، بہت زبردست باتیں تحریر فرمائی ہیں۔ اب یہ ہڈیوں کے حوالے سے جیسے بات چیت چل رہی تھی ابھی ہماری نا، ہڈی جوڑنے کا وظیفہ بھی آپ کو بتایا گیا۔ اب ہڈیاں کیسے مضبوط ہوں، تو ان کی مضبوطی کے لیے کچھ احتیاطیں، کچھ ضروری چیزیں امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس کتاب میں تحریر فرمائی ہیں، جیسا کہ دھوپ، یہ بہت زیادہ ضروری ہے، بالخصوص نو مولود جو بچے ہوتے ہیں، بچوں کی ولادت کے بعد اب دھوپ چاہیے ہوتی ہے، بچے کا ایک جسم بڑھ رہا ہوتا ہے، تو بچوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے صبح کے وقت کی جو دھوپ ہوتی ہے۔ پھر مزید اس میں آپ نے اور بھی زیادہ احتیاطی ارشاد فرمائی ہے، تو وہ ضرور پڑھیے گا، بالخصوص ہمارے وہ ناظرین کہ جن کے ہڈیوں میں درد رہتا ہو، بھرپراپن آ جاتا ہو، بعض اوقات ہڈیاں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں، ہاتھوں کی، پیروں کی، انگلیاں مڑنا شروع ہو جاتی ہیں، پاؤں، آپ نے دیکھا ہوگا بڑی عمر کے جو افراد ہوتے ہیں، اسلامی بھائی ہیں، اسلامی بہنیں، بڑی آزمائش میں بعض اوقات ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے نا، تو بعض اوقات پاؤں ان کے مکمل سیدھے نہیں ہوتے، بیٹھ کر ایک دم کھڑا نہیں ہوا جاتا، اچھا کھڑے ہیں تو ایک دم بیٹھا نہیں جاتا، کسی چیز کا سہارا لے کر ان کو کھڑا ہونا پڑتا ہے، اچھا کرسی، بعض اوقات ہوتا ہے نا کمر کا مسئلہ ہوتا ہے، ہڈیوں میں، مہروں میں، گھٹنوں میں، جوڑوں میں، جسمانی جو بھی اعضاء ہیں اس میں تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں ہڈیاں، تو اس کا ہم اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں، اپنے ڈاکٹر سے بھی مشورے کریں، اور جو میں نے ایک دو مشورے جو آپ کو دیے تو ضرور اس پر عمل کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے آپ کو دیکھیں اس کے بہت فوائد حاصل ہوں گے۔ ابھی سے ہی اگر ہم نے احتیاط کرنا شروع کر دی نا، اب جیسے جو جوان ہوتے ہیں نا، ان کو اس وقت کیونکہ قوت مدافعت یہ بڑھ رہی ہوتی ہے نا، ایک اسٹیمنا بہت اچھا ہوتا ہے، اس وقت تو برداشت ہو جاتی ہے جوانی کی عمر میں، لیکن جیسی عمر بڑھتی ہے نا تھوڑی، 40 سال کے بعد، 45 سال کے بعد، پھر آہستہ آہستہ پھر ان پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے۔ تو لہذا ہم اپنی خوراک اچھی رکھیں، اپنی غذا، اچھی غذا کا اہتمام کریں، اچھی اور معیاری غذا استعمال کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ جو وظائف، جو دعائیں آپ کو بتائی گئیں ان کو بھی پیش نظر رکھیں۔ ابھی احتیاط کر لیں گے، ابھی پرہیز کر لیں گے عمر کے حصے میں، تو اللہ کی رحمت سے آگے چل کر آپ کو بہت اس کے پھر فوائد حاصل ہوں گے، اور الحمدللہ سبحانہ جسمانی طور پر مضبوطی حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ تو وظائف بھی آپ کو بتائے گئے، کچھ مفید مشورے بھی آپ کو دیے گئے، تو وظائف بھی پڑھیں، دعائیں بھی کریں، اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں، انشاءاللہ الکریم فوائد حاصل ہوں گے انشاءاللہ۔ آئیے ناظرین، اب وقت ہوا ہے آپ کے مسائل سننے کا، آپ کے قول شامل کریں گے، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی چلائیے گا قول۔ عدنان بات کہہ رہا ہوں شریف سے، میں فروٹ چاٹ کا ٹھیہ لگانا چاہتا ہوں، اس کے لیے استخارہ کروانا ہے۔ میرا نام محمد عدنان ہے اور والدہ کا نام تسلیم فاطمہ ہے۔ فروٹ چاٹ کا ٹھیلہ لگانا چاہ رہے ہیں، عدنان نام آپ نے بتایا نا؟ جی عدنان بھائی بالکل شامل رہیے گا ہمارے ساتھ پروگرام میں، ابھی استخارہ کرواتے ہیں آپ کا۔ نیکسٹ کال۔ بھائی اور پھر میں نے ان کے شدید تکلیف ہے، ہر طرح کا علاج کروا لیا ہے، ان کا فزیوتھراپی کروا لی ہے، لیکن درد ہے نا، تکلیف ہے نا، جا نہیں رہی ہے، شدید وہ تکلیف میں ہے، تو اس کے لیے استخارہ کروانا ہے۔ وسیم ان کا نام ہے، والدہ کا نام نسیم ہے۔ صحیح ہے جی، نیکسٹ کال دیجیے گا۔ مسئلہ یہ ہے، استخارہ کروانا تھا، گھر کے حالات جو ہے نا کافی خراب ہیں، جو ہے نا رزق کے حوالے سے کافی پریشانی، کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ محمد زاہد رشید، والدہ کا نام ثریا بیگم۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں، میرا نام مقصود شریف ہے، میرے بچے کا نام سمیر شریف۔ بچے کا کوئی بھی کام نہیں بن رہا، کہیں بھی جا رہے ہیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، کاروبار صحیح نہیں ہے، اس کا کیا ہے ذرا بولیے استخارہ کر کے۔ صحیح ہے جی، نیکسٹ کال۔ سر میں نے استخارہ کروانا تھا دکان کے حوالے سے۔ میرا نام محمد شاہد ہے، والدہ کا نام عزیز بیگم۔ میں کام کرنا چاہتا ہوں، دکان کرائے پر لے کر نا، جوتوں کا۔ جوتے کا کام کرنا چاہ رہے ہیں، دکان کرائے پر لیں گے اور جوتے کا کام کرنا چاہ رہے ہیں، بہتر ہے یا نہیں؟ شاہد نام انہوں نے اپنا بتایا ہے۔ جی شاہد بھائی شامل رہیے گا، ابھی انشاءاللہ الکریم ابھی استخارہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ میرا مسئلہ ہے، میں کام 2 مہینے ہو گھر بیٹھا ہوا ہوں، استخارہ کرانا تھا اپنا، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے۔ میرا نام شاہد جوید ہے، والدہ کا عنایت بی بی۔
جی شاہد جاوید نام آپ نے بتایا، اللہ پاک آسانی فرمائے، آپ کے رزق حلال میں جائز کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے، ترقیاں نصیب فرمائے۔ جی شاہد بھائی آپ کا بھی استخارہ کیا جا رہا ہے، دیگر ناظرین کے بھی استخارے ہو رہے ہیں، استخارے ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ الکریم جوابات آپ کو بتائیں گے۔ جب تک کچھ میسیج میں آپ کے شامل کروں گا، آپ کے روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں۔ یہ ایک میسیج آیا تھا، سمینہ اشرفی نام بتایا ہے، اور والدہ کا نام سکینہ خاتون بیمار ہیں، اور والدہ کا نام سمرین نساء ہے۔ تو اس ان کا استخارہ بھی کیجیے اور کوئی وظیفہ بھی بتا دیجیے۔ چلیں وظائف میں عرض کر دیتا ہوں۔ بیماری کے حوالے سے آپ نے کہا نا بیمار رہتی ہیں، تو اب بیماری کی نوعیت کیا ہے یہ تو خیر آپ نے بتایا نہیں۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، شفا عطا فرمائے، جو بھی بیماری ہیں، جو بھی تکلیفیں ہیں اللہ پاک دور فرمائے۔ تو آپ یہ وظیفہ پڑھیں، پڑھ کر والدہ پر دم کر دیں، یا حیو، یہ 1000 مرتبہ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھنا ہے۔ پڑھ کر آپ والدہ پہ دم کیجئے، اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ الکریم۔ اچھا پھر دیکھیں ایک بات میں اور عرض کروں ناظرین، وظائف بھی پڑھنے چاہیے، پڑھ کر دم بھی کرنا چاہیے۔ اچھا اسی طرح علاج بھی کروانا چاہیے۔ والدہ بیمار ہیں، والد بیمار ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھیں۔ اچھا والدین بیمار ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے بھی الحمدللہ والدین کا دل خوش ہوگا، ایک راحت، ایک تسلی، ایک سکون ملتی ہے۔ کیونکہ بیمار آدمی جو ہوتا ہے نا، اسے چاہیے ہوتا ہے کہ کوئی میرے ساتھ بیٹھا رہے، تسلی ملتی ہے، ڈھارس ملتی ہے، حوصلہ ملتا ہے، اور بہت جلد مریض پھر ٹھیک ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ دعائیں بھی کرتے رہیں، اور یہ وظیفہ جو آپ کو بتایا گیا یہ بھی پڑھتے رہیں، پڑھ کر دم بھی کریں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا جی یہ ایک اور میسیج ہے کہ میرے لیے دعا کریں پلیز، میرے سسرال والی نے مجھے بہت الزام لگایا، انہوں نے مجھ پر بہت زیادہ الزام تراشی کی، اور پلیز دعا کیجیے اور اپنی سچائی ثابت کر سکوں۔ یعنی خلاصہ یہ ہے آپ کے میسیج کا کہ کسی نے آپ پر جھوٹا الزام لگا دیا ہے، کسی نے تہمت لگا دی۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، صبر کیجیے، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجیے، یا اللہ پاک مجھے عافیت اور سلامتی نصیب فرما۔ دعا کریں، اللہ پاک غیب سے اسباب بنا دے گا، اللہ پاک آپ کی مدد فرمائے، آپ کے مددگار پیدا فرمائے۔ اور ہوتا ہے بعض اوقات زندگی میں اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں کہ کوئی کسی پر جھوٹا الزام لگا دیتا ہے۔ اب اپنی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے کوشش بھی کرتے رہیں، دعائیں بھی کریں۔ ایک وظیفہ چلیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں، آپ نے روزانہ یہ پڑھنا ہے 654 مرتبہ، 654 مرتبہ آپ پڑھیں، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یہ پڑھیں۔ اچھا اسی طرح ہر نماز کے بعد 133 مرتبہ 133 مرتبہ آپ پڑھیں گے قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ یہ ہر نماز کے بعد 133 مرتبہ آپ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ آپ پر جس نے بھی الزام لگایا ہے، تہمت لگائی ہے، تو الحمدللہ عز و جل آپ بری ہو جائیں گے اس عمل سے۔ تو یہ روزانہ کی بنیاد پر کیجیے گا عمل، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ آئیے ناظرین وقت ہوا ہے اب آپ کے استخاروں کے جوابات پروگرام میں شامل کرنے کا۔ جی عدنان بھائی کی کال آئی تھی، یہ فروٹ چاٹ کا ٹھیلا لگانا چاہ رہے ہیں، تو لگا سکتے ہیں، کیا اشارہ آیا استخارے میں؟ عدنان بھائی کا استخارہ کیا گیا ہے۔ استخارے میں ان کا جو کام ہے فروٹ چاٹ کا، یہ بہتری کی طرف اشارہ ہے، اللہ پاک برکت عطا فرمائے۔ ظاہری معاملات دیکھتے ہوئے یہ کام شروع کر سکتے ہیں۔ اچھا ظاہری معاملات آپ نے فرمایا کہ ظاہری معاملات سے مراد کیا ہے؟ کوئی بھی کام کرنا ہے اگر کسی نے تو اس کے لیے اسباب تو ضروری ہے نا۔ مثلا مثال کے طور پہ فروٹ چاٹ لگانی ہے، کوئی دکان لینی ہے، کوئی ٹھیلا خریدنا ہے، تو اس کے لیے پیسوں کی حاجت ہوتی ہے، تو یہ اسباب ہیں۔ تو یہ سارے ظاہری طور پہ جو معاملات ہیں وہ اوکے ہیں، ان کے صحیح ہیں، تو پھر یہ کام بھی کر سکتے ہیں، استخارے میں بھی بہتر ہے۔ پھر اس میں جگہ، لوکیشن، یہ چیزیں تھوڑا بھی بڑا دیکھنا عمل ہوتا ہے، اور ظاہری بات ہے اس میں پھر کوئی ایسا کام یہ کوئی اور دوسرا کرتا اس سے مشورہ بھی کرے کہ بھئی یہ کام کیسے کرنا ہے، کہ اس کام کو مزید کس بہتر انداز میں کیسے لے کر چل سکتے ہیں۔ ایسے ہی صحیح ہے ماشاءاللہ۔ تو ظاہری معاملات سے مراد یہ تھی۔ چلیں اچھا میں چاہوں گا کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرما دیں، جیسے انہوں نے کہا کہ میں فروٹ چاٹ کا ٹھیلا لگاؤں، استخارے میں تو آیا کہ ماشاءاللہ بہتر کا اشارہ ہے۔ اچھا اب ان کے لیے کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرمائیں گے کہ اگر یہ لگائیں تو اس میں برکت رہے کام میں، ٹھیلا بھی اچھا چلے اور چیز بھی ان کی نکلے؟ جی ہاں بالکل، یہ کام کریں، اور اس کے ساتھ جو ہے ایک سادہ پیج لے کر اس کے اوپر 35 دفعہ بسم اللہ شریف لکھیں،
اور لکھ کر جو ہے یہ اپنے ٹھیلے پہ لگا دے، پلاسٹک کوڈنگ کرا کے. دکان لیں گے تو دکان میں لگا دے، ورنہ ٹھیلے میں اس کو لگا دے. انشاءاللہ کام بھی بڑھے گا اور برکت بھی رہے گی. چلیں ماشاءاللہ. جی ایک اور اسلامی بھائی تھے، درد سر کے حوالے سے کافی انہوں نے بتایا کہ کافی دیر ہو چکی ہے، سر کا درد نہیں جاتا، کافی ٹیسٹ وغیرہ بھی کروا چکے ہیں. تو بہرحال استخارہ کیا، استخارے میں کوئی جادو بندش یا اثرات کا ایسا کوئی معاملہ نہیں آ رہا، بیماری کا ہی مسئلہ آ رہا ہے. میں آپ کو وظائف عرض کر دیتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ بسم اللہ شریف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ایک دفعہ پڑھ کے سر پر دم کریں، اور یہی بسم اللہ شریف ایک پیج پر لکھ کر یہ آپ ان کے سر پر باندھ دیجئے گا، انشاءاللہ الکریم ٹھیک ہو جائیں گے. اور ایک اور وظیفہ نماز عصر کے بعد 65 ٹائم لا الہ الا اللہ یہ پڑھ کر آپ ان کے سر پہ دم کیجئے، انشاءاللہ الکریم یہ درست ہو جائیں گے، سر کا درد ان کا ختم ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. زاہد بھائی تھے ہمارے، گھر کے حالات کی وجہ سے کافی پریشان ہیں کہ گھر کے حالات بہتری کی طرف نہیں جا رہے. بہرحال آپ کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں نظر بد کا معاملہ آپ کے ساتھ آ رہا ہے. اللہ پاک آسانی فرمائے، گھر کے حالات بہتر ہو جائیں، گھر میں خوشحالی آ جائے، تنگ دستیاں، بیماریاں یہ دور ہو جائے. اس کے حوالے سے آپ وظیفہ نوٹ کریں، انشاءاللہ الکریم فائدہ ہوگا. یا رزاق، یا رحمان، یا رحیم، یا سلام، یہ آپ نے 112 دفعہ پڑھ کر اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے. انشاءاللہ الکریم گھر جو ہے خوشیوں سے بھرے گا، تنگ دستی دور ہوگی، بیماریاں ناچاکیاں انشاءاللہ الکریم دور ہوں گی. ہمارے ایک اور اسلام بھائی تھے، شاہد نام بتایا تھا، جوتوں کا کام کرنا چاہ رہے ہیں دکان کرائے پر لے کر. تو دیکھیں استخارہ آپ کا بھی کیا ہے، استخارے میں آپ کے لیے کام بہتری کی طرف اشارہ ہے. آپ بھی ظاہری معاملات دیکھتے ہوئے جو بھی ہیں اس کو دیکھیں اور کام آپ یہ کر سکتے ہیں. اللہ کریم آپ کے کام میں برکت عطا فرمائے. وہی وظیفہ آپ ایک پیج پر 35 دفعہ بسم اللہ شریف لکھ کر آپ اپنی دکان وغیرہ پر لگا لیجئے گا، انشاءاللہ برکت ہوگی. ماشاءاللہ. ایک اور اسلامی بھائی تھے، شاہد جاوید نام بتایا تھا کہ کام نہیں ہے، کہہ رہے تھے 2 ماہ سے شاید فارغ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اللہ کریم آپ کو جائز روزگار عطا فرمائے. دیکھیں کوئی جادو بندش ایسا کوئی معاملہ آپ پر نہیں ہے، بہرحال آپ کو جائز روزگار مل جائے، اچھا کام مل جائے. اس کے حوالے سے آپ نے پہلے تو 5 وقت نماز کی پابندی کرنی ہے، اور پھر ہر نماز کے بعد آپ نے 16 مرتبہ سورۃ الاخلاص یہ پڑھ کر اپنے کام، اپنی ملازمت کے لیے دعا کرنی ہے. انشاءاللہ الکریم آپ کو بہتر روزگار مل جائے گا انشاءاللہ عز و جل. جی ناظرین، یہ استخاروں کے جوابات بھی الحمدللہ عز و جل آپ کے ہو چکے ہیں. پھر جن کے استخارے کیے گئے، جو جوابات آپ کو بتائے گئے، اچھا پڑھنے کے لیے جو وظائف آپ کو بتائے گئے، جو روحانی علاج آپ کو بتائے گا، اب یہ بھی پڑھنا ہے. صحیح ہے، علاج تبھی مکمل ہوگا. ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے نا، علاج کے لیے جاتے ہیں، ڈاکٹر دوائی لکھ کر دے دیتے ہیں. صحیح، اب وہ دوائی استعمال نہ کریں تو کیسے بیماری دور ہوگی، کیسے مرض دور ہوگا. تو جو وظائف آپ کو بتائے گا، اب یہ پڑھنا ہے اپنے مسائل کے حل کے لیے، بیماریوں سے حفاظت کے لیے، اور مشکلات سے نکلنے کے لیے. اب یہ دعائیں بھی کریں، وظائف بھی پڑھیں، اس روحانی علاج پر بھی عمل کریں، اور اپنا مکمل پراپر روحانی علاج، تعویذات وغیرہ حاصل کرنے کے لیے آپ روحانی علاج کے اسٹال سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. آئیے کچھ ویڈیو سوالات ہمارے پاس موجود ہیں جو ناظرین کی طرف سے ہمیں موصول ہوئے ہیں، وہ شامل کرتے ہیں. جی چلائیے. جنید بھائی، ہم یہاں پر ٹیکسٹائل پلازا مارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں، تو یہاں پر ہمارے ساتھ یہ اسلام بھائی موجود ہیں. انہوں نے روحانی علاج بھی کرایا ہے الحمدللہ. آپ نے کس سلسلے میں روحانی علاج کرایا تھا؟ میں نے اپنی بیٹی کے سلسلے میں کرایا تھا، طبیعت صحیح نہیں اس کی وجہ سے. کیا ہو گیا تھا ان کو؟ ان کے سر میں درد ہوتا تھا. اللہ اکبر. ابھی سر کا سیٹ ہے الحمدللہ، اللہ کو پاک کا شکر ہے. جنید بھائی، یہاں پہ ہم کاروبار کر رہے ہیں، ٹیکسٹائل پلازا ہماری دکان ہے، کم سے کم 200-250 دکانیں ہیں. کاروباری حالات کے ساتھ پریشان ہیں، کوئی وظیفہ عنایت فرمائیں جس سے ہمارے کاروبار وغیرہ کی بہتری ہو. میرا نام محمد الیاس اتاری ہے. میری دکان ٹیکسٹائل پلازا مارکیٹ بولڈر مارکیٹ میں ہے. ابھی کام کے حوالے سے تھوڑا سا پریشان چل رہے ہیں. آپ کو بتایا حالات بہت ڈسٹرب ہیں، تو سارا دن جو ہے نا فارغ بیٹھے رہتے ہیں، تو اس وجہ سے ذہن میں مختلف قسم کے سوالات اور وسوسے آتے رہتے ہیں. تو جنید بھائی سے عرض یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں، کیونکہ خالی بیٹھنے کی وجہ سے سر میں بھی اکثر درد رہتا ہے. تو ایسا کوئی وظیفہ دے دیں جو پڑھتے بھی رہیں ہم، اور جو ہے نا سر کا درد بھی نہ ہو. میرا نام عثمان غنی اتاری ہے، اور میں یہاں مارکیٹ میں ہوتا ہوں. یہاں مارکیٹ ایک ٹیکسٹائل پلازا ہے، یہاں کاروباری مراکز ہیں، سارے معاملات ہیں یہاں کے. تو ہمیں ایک وظیفہ ایسا عطا کر دیں کہ جان و مال کی حفاظت رہے، اور
दीगर बरकतें नसीब हों। मेरा नाम मोहम्मद आफ्ताब है, मेरी वालदा का नाम अमीना है। मेरा एक मसला था, इस्तिखारा करवाना था। दावत में जाता हूँ, अगले दिन बीमार हो जाता हूँ, तो ये कोई नज़र का मामला तो नहीं है? बराए मेहरबानी इस्तिखारा भी करवा लें। अक्सर नाप भी हट जाती है। मेरा नाम मोहम्मद मुबीन है। जुनैद भाई, अक्सर नज़र बद के मामला रहते हैं, आप कोई वजीफ़ा बता दें। ये मार्केट के कुछ सवालात नाजरीन की तरफ से आए हैं, तरतीब वार में सबके रूहानी इलाज में अर्ज कर देता हूँ। पहले तो हमारे वो इस्लामी भाई थे जिन्होंने कहा था कि बेटी के सर में दर्द रहता था, माशाअल्लाह रूहानी इलाज करवाया, अल्लाह की रहमत से सेहतयाब हो गई, शिफायाब हो गई, सर का दर्द ठीक हो गया। अब आपने अपना जो दूसरा मसला बयान किया था, कारोबारी हालात कुछ ऐसे चल रहे हैं कि हर दूसरा आदमी, तीसरा आदमी तकरीबन आजमाइश में है, बेचारा परेशान है। तो देखिए, एक बात याद रखिएगा, एक शेर में आपको सुनाता हूँ, इस शेर में ही आपका जवाब है। वो शेर क्या? देखिए, इस जहां में हर तरफ मुश्किलें ही मुश्किलें, चार जानिब आफतें ही आफतें, कुछ घिरे गम में तो कुछ बीमार हैं, तो कई कर्जे के ज़ेरे बार हैं। है यहाँ दुनिया में कोई भी सुखी जी नहीं, हरगिज़ नहीं, सब हैं दुखी। कोई बीमारी की वजह से परेशान है, कोई कर्जे की वजह से बेचारा दुखी है, कोई घर में बीमारी की वजह से दुखी है, कोई बेचारा शादी ना होने की वजह से दुखी है, कई बेचारे ऐसे हैं कि जो रिश्ते ना होने की वजह से दुखी हैं, कई ऐसे हैं कि जिनके शादियां तो हो चुकी हैं लेकिन औलाद ना होने की वजह से दुखी है, कई ऐसे हैं कि जो औलाद की नाफरमानियों की वजह से ज़हनी टेंशन का शिकार हैं। अल्लाह पाक सब पर अपना रहम करम फरमाए, आफ़ियत नसीब फरमाए। बहरहाल कारोबारी हालात बेहतर हो जाएं, मुआशी मसाइल हल हो जाएं, रिस्क में बरकत रहे। देखिए, माल का कसरत से आ जाना ये कामयाबी नहीं, कम के अंदर कम आमदनी में अच्छा गुजारा हो जाना, पूरा हो जाना, किसी के आगे सवाल ना करना, ये बरकत कहलाती है। अल्लाह पाक हमें कनाअत की लाजवाल दौलत हमें नसीब फरमाए, जो मिल जाए उस पर राज़ी रहना, अल्लाह का शुक्र अदा करना। मौला तेरा हर हाल में शुक्र है। अब आइए, मैं आपको एक वजीफ़ा में अर्ज़ करता हूँ, मुआशी मसाइल में जो बेचारे घिरे होते हैं और तंगदस्ती में मुब्तला रहते हैं। देखिए, एक नमाज फ़जर के बाद तस्बीह मलाइका सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह, ये आप पढ़ा करें। 100 मरतबा रोज़ाना पढ़ें, सूरज तुलू होने से पहले 100 मरतबा ये मुकम्मल करना है। अच्छा, अब आइए दूसरी चीज़, मगरिब के बाद या इशा के बाद जैसे आपको वक्त मिले, रात को सोने से पहले आप कम से कम 1 मरतबा सूरतुल वाक़िया ये पढ़ लिया करें। आप इसकी बरकतें देखें, कभी मोहताजी नहीं होगी, कभी मुआशी हवाले से आप ज़हनी उलझन का शिकार नहीं होंगे। अल्लाह पाक खैर फरमाएगा। अच्छा, इसके बाद ये हमारे एक और इस्लामी भाई थे, आप भी शायद ऐसा लग रहा था कि ताजिर हैं और दुकान है आपकी, आपने कहा था कि सारा दिन फारिग बैठे होते हैं, दुकान में बज़ाहिर कोई काम नहीं होता इस तरह का, और फारिग होने की वजह से जो ना सर भारी होना शुरू हो जाता है। ये तो एक नेचुरली मसला है ना, और एक यूँ समझिए कि होता है, बंदा जब फारिग होता है ना तो मुख्तलिफ वसवसे, ख़यालात, इस तरह की सोचें, बातें ये जहन में गर्दिश करना शुरू हो जाती हैं। तो अपने आप को भले दुकान पर बैठे अपने आप को मसरूफ़ रख लें भाई, आप अपने मकतबतुल मदीना की कुतुब और रसाइल चंद एक रख लें। गाहक अगर नहीं हैं तो आप अपनी दुकान पर बैठ कर पढ़ना शुरू कर दें। सबसे बढ़कर ये कि कुरान पाक की तिलावत करना शुरू कर दें, कुछ देर कुरान पाक की तिलावत कर लें, हदीस पाक आप पढ़ना शुरू कर दें। इसी तरह मदनी पंसूर अपनी दुकान पर रख लें, दीगर कुतुब और रसाइल रख लें। अब माशाल्लाह जैसे रमज़ान की आमद है ना, तो फ़िज़ान रमज़ान ये माशाल्लाह पढ़ना शुरू कर दें। रोज़ों के हवाले से फ़िज़ान रमज़ान ये आप मकतबतुल मदीना से भी हदियतन तलब फरमा सकते हैं। बल्कि मैं आपको बड़ी शानदार बात बताऊं कि मकतबतुल मदीना की कोई भी कुतुब और रसाइल आप हासिल करना चाहते हैं, एक फ़ोन करें, व्हाट्सअप करें, वो किताब आपके घर पर पहुँच जाएगी। आप दुकान पर, आप अपनी दुकान पर पहुँच जाएगी, आपको घर बैठे, दुकान पर बैठे बैठे आपको अपने ऑफिस में माशाअल्लाह ये चीज़ें मिल जाएंगी। अब मैं वजीफ़ा में अर्ज़ कर देता हूँ, आपने ये वजीफ़ा पढ़ना है नमाज फ़जर के बाद सूरज तुलू होने के वक्त। अब आप ये पढ़ेंगे जब सूरज निकल रहा हो, 300 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और 300 मरतबा दुरूद पाक ये पढ़ें। अव्वल और आखिर दुरूद पाक के साथ पढ़ लें। आप देखिए, इस वजीफ़े की बरकत ये है कि जो कोई सूरज तुलू होने के वक्त ये पढ़े ना, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसी जगह से उसे रिज़्क़ अता फरमाएगा जहाँ से गुमान भी ना होगा, और 1 साल के अंदर अंदर अमीर व कबीर हो जाएगा इंशाअल्लाह। ये वजीफ़ा पढ़ें अच्छी अच्छी नियतों के साथ, इसके फ़वाइद और कमालात फिर आप देखिएगा। इसके बाद हमारे ये उस्मान भाई थे, आपने कहा था कि हम मार्केट में होते हैं, हम अपनी जान माल की हिफाजत के लिए भी कोई वजीफ़ा बताएं, सदका दिया करें राह खुदा अज़्ज़ व जल में। और दूसरा एक और वजीफ़ा जो हदीस पाक में फरमाया हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो सुबह शाम 3 मरतबा ये दुआ पढ़ लेना, उसे कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुँचा सकेगी। बड़ा कमाल का वजीफ़ा है इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही
شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یہ صبح و شام 3 مرتبہ آپ پڑھ لیں، کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی. ہاں یہ دیکھیں اسکرین پر آپ کے سامنے یہ دعا، یہ نوٹ کر لیں، یاد کر لیں آپ نا. تو انشاءاللہ الکریم آپ کے جان مال گھر بیوی بچے اہل و عیال سب کی الحمدللہ عز و جل حفاظتی اقدامات ہو جائیں گے. یہ ایک اور اسلامی بات ہے، آپ نے کہا تھا کہ میں دعوت میں جب ہم جاتے ہیں تو وہاں سے آنے کے بعد بیمار پڑ جاتے ہیں. یہ ہوتا ہے بعض اوقات نظر بد کے معاملات ہوتے ہیں. دیکھیں نظر بد کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. اب تیار ہو کر جاتے ہیں، سج دھج کے جاتے ہوں گے، تو اب کسی کی نظر لگ گئی ہو سکتا ہے آپ کو خود اپنی نظر لگ گئی ہو تیار ہونے کے بعد بھی، تو آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر جانے سے پہلے جاتے جاتے بھی پھر بھی شیشہ دیکھتے ہیں نا لوگ، ایک دفعہ شیشہ میں دیکھ لو. اپنی نظر بھی لگ جاتی ہے. بالکل اپنی نظر بھی لگ جاتی ہے. تو اپنی نظر بھی اتروا لیا کریں. ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے نظر بد، دوسری ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے. وہ کیا؟ دوسری وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ جب دعوتوں میں جاتے ہیں نا، اب کھاتے ہیں ٹھیک ٹھاک کھانا، مختلف قسم کی غذائیں، مختلف قسم کے آئٹمز اور اس طرح کے ٹھنڈے ٹھنڈے مشروبات، اب یہ کھا پی کر آتے ہیں، اب وہ معدے پر جو سارا کا سارا انڈیل کر آتے ہیں، اب رات کو پھر سو جاتے ہیں ایسے. صبح اٹھتے ہیں تو بعض اوقات پھر پیٹ خراب، قبض کے معاملات، گیس کا مسئلہ اور مختلف قسم کی بیماریاں پھر سامنے آتی ہیں. تو ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے نظر بد، یہ بھی ہو سکتی ہے. دونوں ہی چیزوں کا خیال رکھیں، اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا. اس کے بعد یہ ایک اور اسلامی بات ہے، آپ نے کہا تھا کہ ناف کا مسئلہ رہتا ہے. تو دیکھیں ایک تعویذ بنانے کا طریقہ میں آپ کو سکھاتا ہوں. یہ تعویذ بنا کر آپ ناف پر باندھ لیں. وہ کیا؟ سورہ یاسین شریف کی آیت مبارکہ ہے، سلام قولا من رب الرحیم، لکھ کر باوضو لکھنی ہے اس آیت مبارکہ کو. اس کا تعویذ بنا لیں اور ناف کے اوپر کر کے آپ اس کو اپنے پیٹ پر باندھ لیں. اعراب لگے ہوئے زیر زبر وغیرہ لگائیں؟ نہیں، زبر زیر پیش لگانے کی اس میں کوئی حاجت نہیں ہے، بغیر اعراب لگائیں. اور کوئی احتیاط اس میں؟ احتیاط تو ہے نا، باوضو لکھنا ہے اس کو. صحیح. اچھا، لکھنے کے بعد اب آپ اس کی نیاز بھی دلوائیں، نیاز دلوا کر اور پھر آپ اپنے ناف کے اوپر کر کے باندھ لیں اس کو. اور کوئی اس میں دیکھیں ایک چیز کا اور خیال رکھنا ہے کہ اس کو کسی کپڑے میں، چمڑے میں، ریگزین میں یہ اچھی طرح سلوا لیں. پہلے چاہیں تو موم جامع کر لیں اس کو. اچھا، موم جامع کر لیں گے تو فائدہ یہ ہوگا کہ پانی نہیں جائے گا اس میں. پھر اس کو چمڑے میں، ریگزین میں سلوا لیں. پھر اس میں ایک اور اہم بات یہ کہ جو دائرے والے حروف ہوتے ہیں نا، ان کے بھی دائرے کھلے ہوئے ہونے چاہیے. یہ تو تعویذ لکھنے کا اصول ہے. اچھا، اس کا ایک مخصوص تعویذ بھی آتا ہے ناظرین، جو آپ روحانی علاج کے اسٹال سے حاصل کر سکتے ہیں. حاصل کریں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا. یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ نظر بد سے حفاظت کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں. نظر بد سے حفاظت کے لیے بڑا ہی مجرب وظیفہ میں عرض کرنے لگا، اور یہ ایسا وظیفہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ وظیفہ پڑھ کر دم فرمایا کرتے تھے. وہ ہے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، جنہیں معوذتین کہا جاتا ہے. تو 3 مرتبہ سورۃ الفلق اور 3 مرتبہ سورۃ الناس، کم از کم یہ 3 مرتبہ پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کر لیں. اب بچوں کو اگر نظر بد لگ گئی ہے تو یہ پڑھ کر ان پر دم کر دیں. الحمدللہ نظر بد سے بھی حفاظت رہے گی، آپ کی بھی اور بچوں کی بھی نظر اتر جائے گی انشاءاللہ. آئیے ناظرین، مزید اب شامل کریں گے آپ کی کالز. دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. جی چلائیے گا کالز. میرا نام ابو بکر ہے، میری امی کا نام فلک ناز ہے. مدرسے جاتا ہوں اور میرا مدرسے میں دل نہیں لگتا، تو اس کے لیے استخارہ کا دیں. صحیح. جی نیکسٹ کال. مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی کام ہے نا اس میں رکاوٹ آ جاتی ہے. میرا نام محمد سرفراز ہے اور والدہ کا نام سلیمہ بی بی ہے. جی نیکسٹ کال. میرا نام محمد شفیق، والدہ کا نام صفیہ بیگم. استخارہ کروانا چاہتا ہوں سر. میری ایک تو طبیعت نہیں صحیح رہتی اور دوسرے نمبر پر میرا کاروبار جو کپڑے کی شاپ ہے، پرانی میری شاپ ہے، لیکن اب بالکل کام میرا ٹھپ ہو گیا ہے. اللہ پاک آسانی فرمائے، آپ کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرمائے. جی شفیق بھائی، ابھی آپ کا استخارہ کرتے ہیں انشاءاللہ. نیکسٹ کال. میرا عرض ہے کہ لوگوں کے سامنے بات تک نہیں کر سکتا، اس کے لیے وظیفہ ارشاد فرمائیں. لوگوں کے سامنے بات نہیں کر سکتے، ڈر خوف یعنی لگا رہتا ہے. اپنے اندر خود اعتمادی پیدا ہو جائے، حوصلہ پیدا ہو جائے، ڈر خوف جھجک جو ہے، جو ایک شرم ہے وہ دور ہو جائے. ہمیں تو وہاں شرمانا چاہیے نا. لوگ آج کل گناہ کرتے ہوئے نہیں شرماتے. اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے. بہرحال آپ ہمت رکھیں. چلے میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ میں عرض کروں گا، آپ کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوگی، آپ کا ڈر خوف یہ سب الحمدللہ عز و جل جو ایک جھجک ہوتی ہے نا، وہ انشاءاللہ الکریم دور ہو جائے گی. شامل رہیے گا بھی ہمارے ساتھ. استخارے آپ فرما لیجئے. اچھا، یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ لوگوں کے سامنے مجھ سے بات نہیں ہو سکتی، گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے.
پہلے تو میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ باوضو رہا کریں. جو باوضو رہتا ہے نا تو الحمدللہ اس کے اندر ایک خود اعتمادی یہ پیدا ہو جاتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں خود اعتمادی میرے اندر پیدا ہو جائے، میرے اندر سے ڈر خوف چلا جائے، تو اب آپ کوشش کریں کہ باوضو رہنے کی عادت بنائیں. صحیح، ایک بات یہ. اور دوسری بات یہ کہ روزانہ آپ پڑھا کریں 16 مرتبہ یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظو، 16 مرتبہ روزانہ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ آپ پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے ہر طرح سے آپ بہادر رہیں گے الحمدللہ. تو اس پر ضرور عمل کیجئے گا. آئیے ناظرین، اب شامل کریں گے آپ کے استخاروں کے جوابات. ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھیں، جوابات نوٹ کیجئے گا. جی پہلی کال تھی ہمارے ابو بکر بھائی کی کہ مدرسے وغیرہ میں جاتے ہیں، دل نہیں لگتا، پڑھنے میں بھی دل نہیں لگتا. آپ کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ نظر بد کا معاملہ آ رہا ہے. تو نظر بد کا اثر جاتا رہے، ختم ہو جائے، اس کے لیے تو آپ لا الہ الا اللہ 60 دفعہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کیجئے گا. دوسرا، آپ کو سبق یاد رہے، دل لگے اور اچھا پڑھائی میں آپ رہیں، اس کے لیے 786 دفعہ آپ بسم اللہ شریف پڑھ کے پانی پر دم کر لیجئے گا اور اس پانی کو آپ پیتے رہیں. انشاءاللہ آپ کا حافظہ بھی مضبوط ہوگا، بھولنے کا مرض بھی ختم ہوگا اور دل بھی لگے گا انشاءاللہ الکریم. ہمارے عفان بھائی تھے، بیچارے کافی پریشان تھے، کاموں میں رکاوٹ، طبیعت خراب، کافی مسائل تھے. تو آپ کا استخارہ کیا، استخارے کے اندر آزمائش کا معاملہ آ رہا ہے آپ کے ساتھ. اللہ پاک آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے. وظیفہ ہی قرض کر دیتا ہوں، انشاءاللہ آپ یہ کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی اور آپ کے لیے آسانیاں بھی پیدا ہوں گی. نماز عصر کے بعد سورج غروب ہوتے وقت ہونے سے لے کر نماز عصر کے بعد سے یہ آپ نے نماز عصر پڑھ کر بیٹھنے اور اس کے بعد یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو یہ آپ نے پڑھتے جانا ہے، پڑھتے جانا ہے، پڑھتے جانا ہے. جب سورج غروب ہو یعنی ہونے والا ہو، اس وقت آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کریم کی بارگاہ میں اپنے مسائل کے لیے دعا کرنی ہے. انشاءاللہ الکریم آپ کی دعا بھی قبول ہوگی اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا بھی ہوں گی. ایک اور اسلام بھائی تھے، شفیق نام بتایا تھا، طبیعت بھی خراب رہتی ہے اور کام کا بھی مسئلہ ہے ان کے ساتھ. تو اللہ پاک آسانی فرمائے. آپ کا استخارہ کیا، استخارے میں کوئی جادو بندش کوئی ایسا معاملہ نہیں آ رہا. آپ بیماری کے لیے یا حیو یہ آپ 1000 دفعہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کیجئے گا اور آپ کام کے حوالے سے آپ کو کام مل جائے، جائز روزگار مل جائے. اس کے لیے آپ 2 نفل جو ہے وہ پڑھیے گا، مکروہ وقت کے نہ ہو. اس کے علاوہ وقت میں آپ جو ہے وہ 2 نفل پڑھ کے آپ اسی جگہ بیٹھ کر یا لطیف 182 دفعہ یہ آپ پڑھ کر اللہ کریم کی بارگاہ میں اپنی جاب، کام کے لیے، ملازمت کے لیے دعا کیجئے گا. انشاءاللہ آپ کو اچھا روزگار مل جائے گا انشاءاللہ الکریم. ماشاءاللہ. تو یہ وظائف بھی آپ نے جاری رکھنے ہیں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا. آئیے ناظرین، اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ دنیا بھر میں جہاں روحانی علاج لوگوں کا کیا جاتا ہے، دعوت اسلامی کے تحت فی سبیل اللہ تعویذات دیے جاتے ہیں. روحانی علاج کی برکت سے جو لوگوں کو فوائد حاصل ہوتے ہیں، مسائل حل ہوتے ہیں، بیماریاں دور ہوتی ہیں اور شفائیں حاصل ہوتی ہیں. کچھ تاثرات، کچھ مدنی بہاریں ہمارے پاس موجود ہیں، آئیے وہ دیکھتے ہیں. میرا نام محمد رفیع ہے، میں ساؤتھ افریقہ میں رہتا ہوں. مجھے کچھ عرصے پہلے کلون کینسر تھا، میرا علاج جاری تھا. مجھے کسی نے تعویذات عطاریہ کا مشورہ دیا اور میں فیضان مدینہ جوہانسبرگ میں حاضر ہوا اور یہاں سے تعویذات عطاریہ حاصل کیے اور پلیٹوں والا عمل کیا. الحمدللہ میری آخری رپورٹ میں کلون کینسر 0 آیا ہے. خالد مٹلی کے شہر نوارہ سے میں نے کچھ عرصہ پہلے تعویذات عطاریہ سے کچھ پلیٹیں لکھوائی تھی اپنی والدہ کے لیے. بیماری تھی، ٹیومر تھا، تو الحمدللہ وہ عمل مکمل کیا. تو 1 ہفتہ پہلے چیک اپ کروایا تو الحمدللہ جو ہے نا کلیئر آیا سب کچھ. یہ تعویذ عطاریہ کی برکت ہے. آج الحمدللہ میری والدہ بہت ٹھیک ہے. الحمدللہ. اللہ پاک کا بڑا کرم ہے، اللہ پاک کا فضل ہے، لوگ صحت یاب ہو رہے ہیں. بے شک شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی. اور ہم تعویذات بھی دیتے ہیں، روحانی علاج بھی بتاتے ہیں، وظائف بھی بتاتے ہیں، تو ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن بناتے ہیں کہ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. یہ تعویذات، یہ وظائف، یہ جو علاج کرواتے ہیں، اب چاہے کوئی سا بھی علاج ہو، علاج کی بھی مختلف صورتیں ہوتی ہیں نا. کوئی ڈاکٹری علاج کروا رہا ہے، کوئی حکیم علاج کرواتا ہے، کوئی دیسی علاج کرواتا ہے،
تو علاج کروانا چاہیے بالکل، لیکن شفا اللہ کے حکم سے ملتی ہے، اللہ کا حکم ہوگا تو شفائیں حاصل ہوں گی۔ تو بلکہ میں تو آپ کو مشورہ بھی دوں گا ناظرین، جیسے تعویذات اتاریہ کی کچھ برکتیں بتائیں، کینسر کے مریض الحمدللہ عز و جل ٹھیک ہو گئے، تو ہمارے وہ ناظرین کہ جو کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں یا کسی لاسٹ اسٹیج پر بھی ہے نا، آپ اللہ کی رحمت پر کامل بھروسہ رکھیں، اعتقاد مضبوط رکھیں، یقین کامل رکھیں۔ یہ پلیٹو کا ایک مخصوص عمل کیا جاتا ہے جو 40 دن کا کورس ہوتا ہے، روحانی علاج کے اسٹال پر کیا جاتا ہے، تو ضرور یہ کیجئے گا بفضلہ تعالی، اللہ پاک کی رحمت سے، بحمدہ تعالی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، شفا یاب ہو جائیں گے۔ کینسر کیا کوئی سی بھی بیماری کیوں نہ ہو، وہ انشاءاللہ الکریم دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اچھا، یہ ایک میسیج آیا تھا کہ شب برات کی خصوصی وظائف اور شب برات کے نوافلوں کے بارے میں بتائیں، رحیم یار خان سے نواز بھائی نے یہ میسیج کیا۔ دیکھیں، شب برات شروع ہوتے ہی اللہ کی خاص رحمتوں برکتوں کا نزول ہو جاتا ہے۔ امیر اہل سنت دعوت برکاتہ العالیہ کا بڑا ہی شاندار رسالہ ہے آقا کا مہینہ، یہ آپ مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً طلب فرما سکتے ہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس میں نوافل کے بارے میں لکھا ہے کہ شب برات کون سے نوافل پڑھنے ہیں، مغرب کے بعد کون سے نوافل پڑھنے ہیں، جو 6 رکعتیں جو ہمارے بزرگوں کا معمول تھا، جو 6 نوافل ادا کیا کرتے تھے، تو وہ بھی اس میں الحمدللہ لکھے ہیں۔ دعائیں نصف شعبان المعظم لکھی ہے۔ بلکہ میں آپ کو ایک فضیلت بتاؤں، بالخصوص جو بے روزگار افراد ہیں، جن کے رزق میں تنگی ہے، جن کے رزق میں برکت نہیں ہے، جو معاشی حوالے سے ذہنی الجھن کا، پریشانی کا شکار ہیں، پریشان رہتے ہیں، آپ شب برات کو دعائیں نصف شعبان المعظم یہ ضرور پڑھیے گا۔ یہ لکھیے، دیکھیں اس رسالے میں مکمل دعائیں نصف شعبان المعظم اس میں لکھی ہوئی ہے، یہ ضرور پڑھیے گا۔ اس کی برکت یہ ہے کہ جو کوئی شعبان المعظم کی 15ویں رات دعائیں نصف شعبان المعظم پڑھے، اللہ پاک اس کے رزق میں برکت عطا فرما دیتا ہے، اس کے رزق میں کشادگی ہو جاتی ہے، اللہ پاک اس کی محتاجی دور فرما دیتا ہے۔ تو اس میں یہ الحمدللہ عز و جل مکمل دعا لکھی ہوئی ہے، تو یہ ضرور اس میں سے پڑھیے گا۔ ناظرین، وقت اختتام کی جانب ہے، تو بہرحال جن کے میسیجز شامل نہیں کیے جا سکے، کالز جن کی رہ گئی ہیں، تو اس نمبر پر بھی چاہے تو رابطہ کر کے استخارے کروا سکتے ہیں، 0213717171 24 گھنٹے اس نمبر پر یہ کال سینٹر ہے، استخارے کال سینٹر ہے دعوت اسلامی کے تحت۔ اس نمبر پر رابطہ کر کے ہاتھوں ہاتھ استخارے کروا سکتے ہیں۔ اس نمبر پر اسلامی بھائی رابطہ کریں، اسلامی بہنیں رابطہ نہ کریں۔ اسلامی بہنوں کے لیے علیحدہ استخارے کا واٹس ایپ نمبر ہے 0316 806 26 26۔ تو اس نمبر پر بذریعہ ٹیکسٹ یہ واٹس ایپ کے ذریعے استخارے اسلامی بہنیں کروا سکتی ہیں۔ آن لائن روحانی علاج کے لیے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجیے۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کریں گے تو ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس آپ کو نظر آئے گی، بہت ساری اس میں آپ کو ماشاءاللہ آپشن نظر آئیں گے، جس کے ذریعے آپ کارڈ کا عمل کروا سکتے ہیں، روحانی علاج پوچھ سکتے ہیں اور وظائف معلوم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح تعویذات گھر بیٹھے حاصل کر سکتے ہیں آپ الحمدللہ۔ اپلیکیشن بھی ہے، چاہے تو پلے اسٹور سے روحانی علاج استخارہ کے نام سے اس کو اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیں، آپ بہت سارے وظائف روحانی علاج اس کے ذریعے بھی آپ حاصل کر سکیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا مالک الملک یا ذی الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ اور ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ یا اللہ پاک ہمیں جہنم سے آزادی نصیب فرما دے۔ یا اللہ پاک ہماری جان مال عزت آبرو بالخصوص ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے۔ قرض داروں کو بار قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما۔ یا اللہ پاک جن بھائیوں کے جن بہنوں کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں بندشیں ہیں، اللہ پاک سب کی رکاوٹیں بندشیں دور فرما دے۔ جو مسلمان اسپتالوں میں داخل ہیں، جو گھروں میں بیمار ہیں، جن کے والدین بیمار ہیں، جن کے بچے بیمار ہیں، اللہ پاک تو ہی شافی الامراض ہے۔ یا اللہ پاک اپنے پیارے
پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سب کو شفا عطا فرما دے. جن اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی میسیجز کیے اپنی بیماریوں پریشانیوں تکلیفوں کا بتایا, اللہ پاک سب کی بیماریاں پریشانیاں قرضداریاں گھریلو ناچاکیاں تنگ دستیاں لڑائی جھگڑے شکوک و شبہات بے سکونیاں بے چینیاں بے قراریاں سب دور فرما دے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے, روحانی امراض سے بھی شفا دے, شفا دے, شفا دے, شفا دے, شفا